چونکہ ہم نے طریقہ حج تمتع کا بیان کرنا ہے تو ہم نے پچھلی جمعے یہاں تک بیان کیا کہ ایئرپورٹ میں احرام باندھ کر اپنے فلائٹ کے روانگی سے کچھ دیر پہلے وضو کر کے احرام باندھ کر اور احرام باندھنے کے بعد دو رکعت پڑھ کے اور اس کے بعد عموماً بہتر یہ ہوتا ہے کہ اسی جگہ بیٹھے نیت بھی کر لی جائے عمرے کی، اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی، اور لبیک یعنی تلبیہ پڑھ کے اور احرام کی پابندیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ لیکن حالات کی وجہ سے کبھی کبھار فلائٹ لیٹ ہو جاتی ہے، کبھی کینسل ہو جاتی ہے۔ اس خطرے کو مد نظر رکھتے ہوئے بہتر یہ ہوتا ہے کہ جب جہاز فضا میں بلند ہو جائے تب نیت بھی کی جائے، اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی، اور 3 مرتبہ تلبیہ پڑھ لیا جائے تو احرام کی پابندیاں شروع ہو گئیں۔ اب احرام مرد کے لیے تو وہی 2 چادریں ہیں اور عورت کے لیے وہی اپنی قمیض اور اپنا سارا لباس جو ہے وہی عورت کے لیے احرام ہے۔ احرام کی پابندیوں میں ایک پابندی یہ ہے کہ حالت احرام میں سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتے، نہ بنیان پہن سکتے ہیں، نہ ٹوپی پہن سکتے ہیں، نہ جرابے پہن سکتے ہیں، نہ دستانے پہن سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں پہن سکتے، سلے ہوئے کوئی کپڑا وغیرہ نہیں پہن سکتے۔ حالت احرام میں بال نہیں بنوا سکتے، بال کاٹنا، بال موڑنا یہ منع ہے، یہ ممنوعات احرام میں سے ہے۔ حتیٰ کہ اگر جسم میں کوئی کھجلی وغیرہ بھی ہو تو اس کو اتنی آرام سے کرنی ہے کہ بال نہ اکھڑے اور بال نہ نکلے۔ تیسرے نمبر پہ حالت احرام میں ناخن نہیں کاٹنے، لیکن اگر کوئی ناخن کٹا ہوا ہے ویسے لٹک رہا ہے اس کو تو الگ کر سکتے ہیں، لیکن باقاعدہ حالت احرام میں ناخن نہیں کاٹ سکتے۔ احرام باندھ کر نیت کر کے تلبیہ پڑھنے کے بعد خوشبو نہیں لگا سکتے۔ بعض دفعہ پہلے لوگ نہاتے ہوئے بھی خوشبودار صابن سے نہیں نہا رہے ہوتے، خوشبو نہیں لگا رہے ہوتے کہ جی احرام کی نیت کرنے کے بعد بھی خوشبو جائے گی۔ حالت احرام کی نیت کرنے سے پہلے خوشبو بھی لگا سکتے ہیں، اور مہندی یا کلر نہیں لگا سکتے۔ حالت احرام میں نہ سر میں، بالوں میں، ہاتھ پاؤں میں نہ مہندی لگا سکتے ہیں، نہ کلر لگا سکتے ہیں۔ اور مرد کے لیے سر کو ڈھانپنا بھی ممنوع ہے حالت احرام میں۔ جب احرام کی نیت ہو گئی، تلبیہ پڑھ لیا، اب سر کو بھی نہیں ڈھانپ سکتے، کوئی ٹوپی پگڑی وغیرہ نہیں باندھ سکتے، کوئی چادر وغیرہ سر پہ نہیں ڈال سکتے۔ اور پاؤں کی ابھری ہوئی جو ہڈی ہے، جو بالکل انگوٹھا ختم ہونے کے بعد ایک ابھری ہوئی ہڈی ہے پاؤں کی، اس کو ننگا کرنا ضروری ہے، اس کو ننگی رکھنا وہ ہڈی کو وہ ضروری ہے۔ اس کے لیے اسپیشل آج کل جوتی بھی آتے ہیں، بلکہ جو ہوائی چپل ہوتے ہیں وہ تو بہترین ہیں، اس میں تو کسی قسم کی بلا شک و شبہ وہ ہڈی ابھری ہوئی ہڈی وہ ننگی ہوتی ہے، نظر آتی ہے۔ لیکن سینڈل بھی ایسے سینڈل آئے ہیں جس میں یہ ابھری ہوئی ہڈی مکمل کھلی ہوئی ہو، تو ایسے چپل، ایسی جوتی، ایسے سینڈل پہننا جس میں پاؤں کی ابھری ہوئی ہڈی وہ چھپ جائے، ایسی جوتیاں بھی حالت احرام میں ممنوع ہیں۔ اپنے جسم کی جوئیں وغیرہ مارنا یہ بھی منع ہے، اور شکار کرنا، حرم شریف میں خشکی کا شکار کرنا بھی منع ہے۔ کسی شکاری کو شکار بتانا بھی منع ہے کہ وہ شکار جا رہا ہے آپ کا، وہ یہ بتانا بھی منع ہے۔ عورت کے لیے کیا ہے؟ عورت کے لیے چہرے پر کپڑا ڈالنا منع ہے، مرد کے لیے بھی منع ہے، لیکن عورت پردہ بھی کرے گی اور چہرے پہ کپڑا بھی نہیں ڈالے گی۔ تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے، بے پردگی بہت ہوتی ہے، کبھی کبھار وہاں ایک پریشانی سی بن جاتی ہے کہ اتنی بے پردگی تو ہمارے ملکوں میں بھی نہیں ہوتی جتنی بے پردگی حرمین شریفین میں ہوتی ہے۔
کھلے منہ کھلے چہرے اور میک اپ کی ہوئی عورتیں، یہ بہت افسوسناک بات ہے۔ عورتیں ماشاءاللہ ایسی عورتیں بھی ہوتی تھیں جو احرام میں بھی ہوتی تھیں اور پورا پردہ بھی ہوتا تھا، ان کے لیے کوئی سلا ہوا کپڑا منع نہیں ہے، ان کو لیے سر چھپانا ضروری ہے، چہرہ چھپانا تو ضروری ہے، چہرے پہ کپڑا لگنا ضروری منع ہے، چہرے پہ کپڑا نہ لگے۔ اس کے لیے بڑا اچھا ایک چھجا سا آتا ہے، اس کو ایسے سر پہ پہن لیتے ہیں جس طرح ٹوپی ہوتی ہے، اور اس کے آگے سے برقع لٹکا لیتے ہیں، اس سے پردہ بھی رہتا ہے اور وہ چہرے سے ذرا دور بھی رہتا ہے، چہرے پہ بھی نہیں لگتا، اس سے پردہ بھی ہو جاتا ہے اور ممنوعات احرام کا ارتکاب بھی نہیں ہوتا۔ یہ چند چیزیں ہیں حالت احرام میں، ان کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ لیکن احرام کی حالت میں ایسی چیز کو ہاتھ لگانا، خوشبودار صابن سے ہاتھ منہ دھونا منع ہے، خوشبودار چیز لینا ہاتھ میں کہ جس کے ساتھ خوشبو لگی ہو وہ منع ہے، ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو روکنا چاہیے۔